أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So we are about to finish this surah, Surah Al-Mu'minun. We were doing it into groups. یہ لاسٹ گروپ تھا، لاسٹ بٹ ون گروپ دیٹ از فرام 3 ورسز. واٹ ور دا 109. وہ تو پورا بڑا گروپ ہے، بیچ میں 3 آیتیں ایک ساتھ پڑھ رہے تھے ہم. 112 سے 115. یس 112 سے 115 تک. ایک رہ گئی تھی اس میں شاید، اب یہ کر لیے تھے ہم جہاں تک مجھے یاد ہے. Am I right? We had finished 114. Yes, sir. تو اس کو ایک بار کوئی ریویژن کر دیجئے تو انشاءاللہ یہ آج سورہ یہاں پر سورہ ختم ہوگا، اور شام کی کلاس میں کل ہم ایک پارہ ختم کرے تو دوسرے پارے میں جائیں گے انشاءاللہ. یس کمان ہو قال ان لبستم الا قلیلا. قال انہوں نے کہا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں تم ٹھہرے سوائے کچھ عرصے، یعنی جو زمین میں تم ٹھہرے وہ تمہیں لگا کہ ایک دن ہے، مگر وہ اس سے بھی کم تھا. یعنی کہ جو زندگی ابدی ہونے والی ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ کتنی ہے زندگی، تو وہ ہمیں نہیں پتا اگلے پل ہے بھی کہ نہیں ہے، تو وہ اس حساب سے وہ تھوڑی ہی ہوتی ہے زندگی. اور پھر لو انکم کنتم تعلمون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کاش اگر ہوتے تم جانتے، اگر تم جانتے یہ بات کہ جو دنیاوی زندگی ہے وہ بہت تھوڑی ہے، عارضی ہے، تو تم شاید ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے. اگر تمہیں یہ پتا ہوتا کہ جو کچھ بھی ہے وہ آخرت میں ہے، جو زندگی ہے ہمیشہ رہنے والی. That's good. بہرحال دنیاوی زندگی کا جو اس کا مدت ہے وہ اس زندگی میں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی اتنے سال کی زندگی ہے، لیکن آخرت میں اتنی چھوٹی دکھے گی. اسی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس اس میں ذکر کر رہے ہیں کہ تم جو بھی رہے ایک دن یا اس سے کم آخرت کے دنوں کے حساب سے، لیکن وہ جو بھی پیریڈ تھا اٹ واز ویری شارٹ پیریڈ، قلیل تھا کمپیئر ٹو دا لائف ایئر آفٹر، اس کے بعد کی زندگی کے مقابلے میں. اور اس وقت زندگی میں کاش تم اس بات کو جانتے. لیکن اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری چیزیں واضح کر دی، مستقبل بھی ہم کو بتا دیا وہاں کیا ہونے والا ہے. تو اب ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ دس لائف از ویری شارٹ اینڈ وی شوڈ ایوری ون شوڈ بی ویری کیئرفل in spending his life.
ایک اور اس میں آیت ہے، اس کے بعد یہ گروپ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیے who wants to take it؟ سر میں کروں؟ چلیے خیریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فحسبتم، یہاں تک ہم ایک سلائڈ کیا لگائیں کیا گے. کیا پڑھ رہا ہے پھر نظر لگ. فحسبتم، افحسبتم، ہاں اب صحیح ہو. افحسبت حسبت حسبتم، فا افحسبتم، لگ نہیں کرو. فحسبتم. فحسبتم. ہم، اس کو سلیش ادھر لگا دیں گے، مطلب گرامیٹیکلی ہم، یہ فعلیہ سوالیہ مطلب ہے کا جملہ پورا. اس میں کیا پھر اللہ تعالیٰ ہی سوال کر رہے ہیں، مقولہ انہی کا مطلب ہے چل رہا ہے کہ کیا پھر تم گمان کرتے ہو. حسبہ اس کا روٹ ورڈ ہے، تم اس کا فاعل ہے. جو ہے وہ سوال کے لیے ہے، فا جو ہے سببیہ ہے. ہم، انما خلقناکم ابسن، ہم، پھر یہ انا کا جملہ ہے، یہاں سے ما اس کا اسم ہے، خلقناکم ابسن اس کی مطلب خبر ہے. پھر خبر کو جب ہم مطلب پھر ایک بار وہی غلطی دوہرا رہے ہیں. ابسن سوری نہیں وہی غلطی دوہرا رہے ہیں. کنٹریکشن کو آپ سر صحیح، سر صحیح، اس کو ہم وہ نے تو کانٹیکشن. ذہن میں رکھیے. کئی بار اس کا ایسا ہو گیا کہ آپ کنٹریکشن کو پھر انا کا جملہ کہتے ہیں. وہ سب کبھی سمجھانا ہے، لیکن سمپل سی بات اتنا سمجھے کہ کنٹریکشن ہے تو اس کو انا کا جملہ نہیں کہیں گے. اٹ از نتھنگ بٹ اے کنٹریکشن دیٹ کے معنوں میں. اور جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے خلقناکم تو عبسا. پھر فعلیہ جملہ ہے، اور مطلب کہ اس میں فعل اور فاعل اور ہے گا اور مفعول بھی ہی ہے. خلقہ اس کا روٹ ورڈ ہے، نہ اس میں فاعل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے. کم جو ہے تمام لوگوں کی طرف جا رہی ہے، انسان کی طرف. ابسا کے مطلب مفعول بھی ہی ہے، جس کا مطلب نمبر 2، جس کا مطلب ہے بے مقصد یا مطلب کہ کھیل کود میں. یہ آج آپ کو کافی نظر لگ گئی ہوں گی. ابسا کا مطلب ہے کھیل کود یا بے مقصد. سر وہ سب صحیح ہے. ابسا بیکار بے مقصد سب صحیح ہے. جی ابسا کا مقام کیا ہے؟ سر یہ اس کی مطلب صفت بھی بن رہی ہے. ابسا یہ اتنے صفت بن رہی. کیا صفت بن رہی ہے؟ کیسے صفت بن رہی ہے؟ صفت ہوتی کیا ہے؟ سر جو صفت تعریف ہو، مطلب کیا تعریف ہو رہی ہے اس کی؟ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ یہ بے مقصد. پھر یہ اسماء سر صفت میں ہاتھ ہوگا سر، ارے ٹیر پکارو نہیں. یہ اسماء ایک بڑی تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز بغیر بہت اچھا سوچ کے تیاری کر کے آتے ہیں، لیکن صفت کا بیس اگر نہیں معلوم یہ کیا ہوتا نہیں ہے وہ سوری تو سر، پھر اس کے بعد ابس صفت ہے بولنا. اور نہیں اس وہ کو مفعول بھی کیا ہوتا ہے اس کا بیس اگر نہیں معلوم کہ مفعول بھی وہ ہوتا ہے یا اس پہ ابس پہ کسی فعل کا اثر نہیں ہو رہا ہے. اٹ کین نیور بی مفعول بھی، اگرچہ کہ اس کے اعراب کو دیکھ کے آپ منصوب ہے تو وہ جی بھی صحیح نہیں ہے. تو یار آپ کو جو گرامر میں تدبر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کیا مقام ہو سکتا ہے. صفت کیسے ہوگی؟ صفت وہ اگر کوئی اسم کی خصوصیت یا اس کی تعریف میں کچھ کلمات استعمال ہو رہے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو صفت کہیں گے. اسی کی ایک قسم نعت ہے، اسی کی ایک قسم اور کیا ہے، نعت ہے، صفت ہے، تمیز ہے. یہ تمام چیزیں اس میں ایڈ ہوتی جاتی ہیں. لیکن ابسا میں کیا صفت ہو رہی ہے بتائیے. نہیں یہ پھر سر یہ اس کا حال بنے گا، کیونکہ آپ مطلب بے مقصد یا
یہ بعض لوگوں نے اسے حال بھی لیا ہے گرامیرین نے، لیکن وہ بھی اتنا صحیح نہیں ہے، یہ کوئی حال بھی نہیں ہے، حال بھی اگرچہ کہ نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، بعض گرامیرین نے اس کو حال بھی لیا ہے، لیکن اگر گرامر کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ بھی صحیح نہیں ہے، اب اصل میں کوئی حال نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسے دور سے معنی نکلتے ہوں۔ اب مجھے اب حسن کا صحیح مقام کوئی اور بتائیے، ہمارا کیا ہے وہ؟ سر یہ اس کی تمیز ہے کہ نہیں پیدا کیا ہم نے تم کو، تو کیا چیز کس طرح سے؟ بس فاطمہ تم بتاؤ۔ جی اب سر، آتا کہاں؟ مجھے بھی تمیز ہی لگ رہی ہے سر۔ اوکے، اور کون ہے یہاں پر؟ شازیہ؟ سر مجھے تو ویسے حال لگا تھا کہ حال ہے، لیکن سر پتہ نہیں، خلقناکم ہم اور صرف کوئی نہیں، اتنی سمپل بات، خلقنا ابسا میں کیا تعلق ہے؟ مفعول مطلق کا تعلق، مفعول مطلق ہے اس کا، ابسا، خلقنا ابسا، ایسے جتنے بھی الفاظ آتے ہیں یہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ فعل کیسے ہوا۔ مفعول مطلق کو ایک بار پھر غور کر کے دیکھنا، جہاں کچھ دن تک ایسے افعال نہیں آئے وہاں پر بھول جاتے ہیں، جو فریش الفاظ ہیں اس کو کیا کرتے ہیں، انہی کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کلمات کے انالیسس میں۔ تھوڑے دن سے مفعول مطلق کہیں نہیں آ رہا تھا، اس کو بھول گئے۔ خلقناکم عبسا، یہ عبسا کا تعلق اس فعل سے ضرور ہے، لیکن یہ مفعول بھی نہیں ہو سکتا۔ حال کو کھینچ کھانچ کے لے سکتے ہیں، بعض گرامیرین نے لیا بھی ہے، لیکن وہ اتنا صحیح نہیں ہے جیسا دوسروں نے اس کو کہا، کہ جو فعل کے بارے میں کچھ کہے گا، جس کو انگریزی میں ایڈورب کہتے ہیں، فعل کی وضاحت، ہی واکڈ سلولی، ہی رین فاسٹ، تو اس میں رین کی کیفیت بتا رہا ہے، ہی کی کیفیت نہیں ہے، وہ دوڑا کیسے دوڑا، آہستہ، تیز دوڑا، آہستہ دوڑا، وہ تیز چلا یا تیز، یہ ایسے تمام الفاظ عربی میں مفعول مطلق کہلاتے ہیں جو فعل کی وضاحت کرتے ہیں، کہ یہ ابسنا فعل سے ہی متعلق ہے، لیکن اور مفعول بھی ہے، لیکن مفعول بھی نہیں ہے۔ مفعول بھی وہ ہوتا ہے جس کے اوپر فعل کا اثر ہوتا ہے، یہاں اثر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ خلقنا کے بارے میں ابسا، بیکار، بلا وجہ، فالتو نہیں پیدا کیا ہم نے تم کو۔ وضاحت کر رہا ہے، ایڈورب ہو گیا سر۔ اس کے ورب کی وضاحت کرنے والا کلمہ بھی مفعول ہوتا ہے، لیکن اس کو مفعول بھی نہیں کہیں گے، اور بلکہ اس کو مفعول مطلق کہیں گے۔ ہاں، ورب کس حالت میں ہوا، اس وقت فاعل کس حالت میں تھا، اگر ویسا ہو تو پھر اس کو حال کہیں گے۔ تھوڑے سے تصور سے ایک چیز جو رہ گئی ہے اس کو دور کر لیجئے، کہ نہیں جتنے آپ کو نام یاد ہیں گرامر میں کم اس کے مرکبات کے، تو سب لا کے یا پھر اسم کے وہ علاقے کچھ بھی بہرحال ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا، وہ کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کی تھوڑی کمی کہیں رہ گئی ہے۔ جیسے چھوٹے بچوں کو بھی آپ پڑھاتے ہیں، ایک بار بتا دیا یہ چیز کیا ہے، اس کو پانی کہتے ہیں، اس کو دودھ کہتے ہیں، اس کو گلاس کہتے ہیں، اس کو پیالی کہتے ہیں، اس کو رکابی کہتے ہیں، ہے نا؟ تو کنفیوژن میں آپ کبھی رکابی بتا کے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے تو وہ پیالی کہہ دے گا۔ وہ چیز بہت ہی ممکن ہے بچپن میں، لیکن بچوں میں بھی جب ایک بار کانسیپٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو رکابی کو رکابی ہی کہے گا زندگی بھر، پلیٹ کو پلیٹ ہی کہے گا، اور کپ کو کپ ہی کہے گا،
ہے نا. اسپون کو اسپون کہے گا, اسپون کو دیکھ کے یہ پیالی ہے نہیں کہے گا. وہ چیز یہاں پر رہ گئی کہ عربی میں امریکہ بھی ہے تو آپ اس سے کہہ رہے ہیں یہ پیالی ہے یا یہ چمچہ ہے یا یہ بھگونا ہے یا تھالی ہے. ایسا نہیں, بھگونا بھگونا ہے, تھالی تھالی ہے. بس وہ ایک تھوڑا اور اس خامی کو دور کرنا ہے کہ کچھ بولنے سے پہلے اس کا کانسیپٹ آپ کے اندر جو بھی آپ کہہ رہے ہیں ہے نا, اس کا کانسیپٹ کتنا ہے. حال کہنا ہے تو حال ہوتا کیا ہے, اس کا فعل اور اسم سے کیا تعلق ہوتا ہے. فعل جب سرزد ہوتا ہے تو اسم کس حالت میں تھا, یا وہ فعل اسم کی کس حالت میں سرزد ہوا. تو اس سے آپ کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوگا. اسے کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. وہ لینگویجز میں بھی ہوتا ہے اور دوسری بہت ساری چیزوں میں زندگی میں کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کی بہت اہمیت ہوتی ہے کہ کسی چیز کا کانسیپٹ. اسی طرح کوئی چیز پڑھ رہے ہیں, کوئی ووکیبلری ہے تو اس ورڈ کا ایک کانسیپٹ, اس کا پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں. جی سر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں نا میری بات. تھوڑا سا اپنے آپ کو پالش کرنا ہے, تھوڑا سا پالش. دوبارہ یہاں سے تک ریویو کر ساری وہ بہت ارے کائی کا ساری ہے سیکھنے نہیں کو سر وہ سیکھنے کو ساری بولنے نہیں آیا کوئی بھی. ضرور آپ کچھ کر رہے ہیں تو میں اس کو اور آپ کو سکھا رہا ہوں. دیٹس مائی ڈیوٹی. غلطی کرنا دیٹ از یور ڈیوٹی. آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں غلطی کر کے, میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں اس کی اصلاح کر کے. یا کوئی ایک دوسرے کو ساری بولنے کے لیے نہیں ہے. چلیے بہت اچھا جا رہے تھے, لیکن ایک لفظ میں وہ کل والا بھی شام کا اجمعین آیا تھا, وہاں پر بھی جتنے مرکبات کے نام تھے سب لے لیے لوگوں نے, ہے نا, سوائے بدل کے. جی سر. چلیے ویری گڈ, کمان پھر ایک شروع سے چلیے. آپ حسب تم ادھر مطلب یہ فیل فات کیا کو کھینچ کیوں رہے ہیں؟ افا حسب آپ تو اپنی جگہ فحسب تم حسب تم یہ کیا مطلب وہ ہے جملہ پورا گرامیٹیکلی انشائیہ استفہامیہ ہے نا, اور اس کے اندر سوال ایسا ہے جس کے اندر جواب خود موجود ہے. کسی کو بھی ہم کہتے ہیں کہ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے, بلکہ جو تم سمجھے ہیں وہ غلط ہے. یہ سمجھا ہے کہ انما خلقناکم عبثا, دیٹ صرف یہ کنٹریکشن کی وجہ سے کے معنوں میں ہے, ان کا جملہ نہیں ہے. کہ ہم نے اصل جملہ یہ ہے خلقناکم عبثا. اب یہ فعلیہ جملہ ہے اور پورا باقی صحیح کہا تھا, ایک بار ریپیٹ کریے. خلقناکم عبثا یہ فعل جملہ ہے, اس میں فعل فاعل اور مفعول بھی ہی ہے. عبثا جو ہے فعل مطلق ہے. فعل مطلق ہے جی. فعل نہیں وہ ساتھ مفعول مطلق ہے. گڈ, کم اب باقی سارے لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ فاطمہ, حمیرہ, شازیہ. سر مفعول مطلق وہ ہوتا ہے نا جو زور دینے کے لیے, جو فعل ہے اس پہ اس کا آگے لائک اس کا عدد یا اس کے اوپر زور دینے کے لیے آئے. سر آپ پھر ایک دفعہ ہمیں کبھی مطلق کی پھر سر کرا دیجیے گا. نوٹس اٹھا کے دیکھیے, یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ پھر ایک دفعہ. مفعول مطلق کا کانسیپٹ ڈیولپ کیجیے. 1000 بار اس کو بتایا کہ مفعول مطلق جو ہوتا ہے وہ ایڈورب ہوتا ہے. ایڈورب مانے جو ورب کے معنوں میں کچھ اضافہ کرتا ہے, اور جس کو آپ آبجیکٹ کہتے ہیں وہ اس کے اوپر فعل کا اثر ہوتا ہے, اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں, جس کو آپ عربی میں مفعول بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن فعل کیسے انجام پایا, ایسا کوئی لفظ ہے
تو اسے ایڈورب کہیں گے. ایڈورب بھی کئی طریقے کے ہوتے ہیں. ایڈورب آف ٹائم ہوتا ہے, ایڈورب آف ریزن ہوتا ہے نا. آخر وہ فیل کیوں ہوا وہ بھی ایڈورب ہوتا ہے. وجہ کیا تھی اس کو مفعول لہو کہتے ہیں. وائی ڈڈ ہی ڈو دیٹ, اگر وہ بتائیں گے آپ مفعول لہو. ایک بار اپنی فرصت میں اٹھا کے یہ تمام پانچوں قسم کے مفعول جو ہم کرے تھے اس کو سکون سے اپنے طور پر ریوائز کریے, سمجھنے کی کوشش کیجئے. اس کا کانسیپٹ زور دینا, اس کی گردن متنا, اس کے گلہ دبا دینا وہ مفعول مطلق ہوتا ہے. زور اور کچھ نہیں ہے. دیٹ از سم تھنگ. اگر ریزن بتا رہے ہیں کہ یہ فیل کیوں ہوا تو مفعول لہو ہے. کوئی زمانے میں ٹائم اینڈ پلیس ہے, فیل کون سی جگہ ہوا اور کون سے وقت پہ ہوا, وہ مفعول فی ہی ہے. وہ ایک بار اٹھاؤ دیکھو, اس کا کانسیپٹ ذہن میں بٹھاؤ تو پھر وہ غلطی کبھی نہیں کرے. یا زور دینا اس کا پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کبھی وہی لفظ جو ہے ریپیٹ ہوتا ہے وہ بھی مفعول مطلق ہوتا ہے. ایسی کوئی مثالیں فوری ذہن میں تو آتی نہیں. آپ کو بھی اگر یاد, آپ کے بھیجے ینگ بھیجے ہیں, آپ کو زیادہ یاد رکھنا چاہیے. مجھے پڑھاتے وقت تو یاد نہیں آتا, لیکن ایسے مفعول مطلق کے بہت سے قلقن جدیدہ یا ایسے کئی ہم آیتیں پڑھے ہیں جس کے اندر فعل سے متعلق کوئی اسم ہے اور وہ یہ 5 چیزوں میں سے کوئی چیز ظاہر کر رہا ہے کہ فعل کہاں ہوا, کون سے وقت پہ یا ہوا, وہ ہم کر چکے ہیں, وہ مفعول فی ہی ہے. فعل کا اثر کس پہ پڑا وہ مفعول بھی ہی ہے. اور فیل کرنے کی وجہ کیا تھی, جیسے وہ ضربہ تعدیباً, اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں گرامر میں ہوتی ہے. ایسے نہیں جو اب ہم قرآن میں کر رہے ہیں, ایسی بڑی بڑی مثالیں گرامر کبھی نہیں سمجھاتی, بلکہ میں اس کو مارا یا سزا دیا. کیوں دیا؟ تعدیباً. ریزن کیا تھا سزا دینے کا؟ کیا ریزن تھا؟ بولو. کہ ریزن سر آپ نے پوری آیت جو تعدیباً آیت نہیں ہے, مثال ہے. تعظیمن. جی سر. تعدیباً ادب سکھانے کے لیے, جی سر. ادب سکھانے کے لیے اس کو میں سزا دیا. تو سزا دینے کی وائی ڈڈ آئی پنش ہم, تو اس کا ریزن بتا رہے تاکہ میں اس کو ادب سکھاؤں. سر وہ لہو ہو گیا, مفعول لہو, ریزن. ریزن ہوگا. لیکن یہاں پر وہ فعل کا مطلق کیسے, وہ مفعول مطلق جو ہوتا ہے وہ فعل سے متعلق ہوتا ہے. بہرحال اس کو ایک بار ریوائز کر لیجیے. مین چیز جو کمی رہ گئی ہے وہ کانسیپٹ کو اپنے ذہن میں ڈیولپ کریے. میں روز صبح اٹھ کے وہ چیزیں ریپیٹ نہیں کر سکتا. آپ کے پاس نوٹس ہیں, اس کو دیکھیے. اور اگر اب اس اسٹیج پہ ہیں کہ اگر پلیٹ بتا کے پوچھا جائے یہ کیا ہے تو اسے آپ کو پلیٹ ہی کہنا ہے. لیکن موجودہ اسٹیج میں آپ جو سمجھ میں آئے, یہ چمچہ ہے, یہ پیالی ہے, یہ ڈھکن ہے, کچھ بھی بول دیتے ہیں. دیٹ از رانگ. وہ کانسیپٹ کو صحیح ڈیولپ کرنا اور اس کلمے کا انالیسس میں صحیح استعمال کرنا, اس کی تھوڑی پریکٹس کی ضرورت ہے. باقی بہت ڈیولپمنٹ ہوا ہے, بہت آگے بڑھ گئے ہیں, انالیسس بھی کر لیتے ہیں اور اکثر 80-90% صحیح بھی کر لیتے ہیں, اور دیٹ از اپریشیبل. لیکن ایک چیز کی کمی جو میں محسوس کر رہا ہوں, اپنے طور پہ کانسیپٹ ڈیولپ کریے. ایسے نہیں کہ روزانہ میں وہی چیز ایک چیز سمجھاتے بیٹھوں. جب میں کوئی سوال کروں کہ یہ اجمعین کیا ہے, ابسن کیا ہے, آپ کے ذہن میں اس کا کانسیپٹ ہونا چاہیے اور اس کا
وہ ہم لاکھ روز کریں گے بھی تو جب تک وہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا، وہ آپ اس کو اپنے طور پہ ڈیولپ نہیں کریں گے، اس وقت تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے دہرانے کا. سمجھے؟ تھوڑے سے جو پالشنگ بولتے ہیں نا، آپ ایک چیز بنا دیے، ابھی وہ رف شیپ میں ہے، اسے سینڈ پیپر مار کے اب صحیح کر کے پالشنگ کر کے اس کو فنیشنگ ٹچز، تو ویسے ہی فنیشنگ ٹچز جملے ہیں، جملوں کے کانسیپٹ ڈیولپ کریے. وہ بہت بڑی حد تک ہو چکا ہے. یہ جملہ کیا ہے، کس کا جملہ ہے، اس کے پارٹس کیا ہوتے ہیں، یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہو چکا ہے. اس میں پھر انشائیہ کیا ہے، خبریہ کیا ہے، وہ بھی بڑی حد تک وہ بھی ڈیولپ ہو چکا ہے. اب یہ کلمات کا تعلق فعل سے کسی کلمے کا کیا تعلق ہے، یہ نحو کا ایک چیپٹر ہے جو صرف کانسیپٹ کو اپنے ذہن میں کلیئر کرنے سے، اس کو ذہن میں بٹھانے سے ہی، ایک ایک چیز جو ہم بولتے ہیں، مفعول کہتے ہیں، مفعول کی اقسام کہتے ہیں، ضمیر کہتے ہیں، نعت کہتے ہیں، صفت کہتے ہیں، صفت موصوف کہتے ہیں، اس کو کبھی بیٹھ کے سکون سے وہ کانسیپٹ کو اپنے ذہن میں بنا لینا ہے نا. میں ایک بار سیکھ لیتے ہیں، بڑی چھوٹی مثال 2 سال کے بچوں کو جو بولنے کی ہے وہ دے رہا ہوں بار بار، کہ ایک بار اسے بتا دیے کہ یہ پلیٹ ہوتی ہے، اس کا یہ شکل ہوتی ہے اور یہ ایسی ہوتی ہے. اب اس کے بعد آپ کوئی اور چیز اسے اسی شیپ کی بتائیں گے تو وہ اسے کیا بولے گا؟ پلیٹ ہی بولے گا. میری بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر. اور دوسروں کے بھی، صرف آپ کے لیے نہیں، پوری کلاس کے شرکا کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. اور تھوڑا سا جو ڈیفیکٹ ہے میں چاہتا ہوں اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پیپر پہ کیا کیا ٹرمینالوجی ہے جو اب تک آپ سیکھے ہیں کہیں لکھ لیجئے. کیا کیا سیکھے آپ؟ مرکبات سیکھے، کتنے قسم کے سیکھے، ہے نا. اور پھر اس کے بعد جو مختلف اس کے ریلیشن شپ ہیں، تمیز سیکھے، نعت سیکھے، صفت سیکھے. یہ اب اس کا نعت کو کہاں نعت بولنا ہے نا، تمیز کو کہاں، وہ آپ کے ڈیفینیشنز موجود ہیں. بہت چھوٹی چھوٹی مثالوں سے ہم اس کو لیے تھے. اب یہ بہت بڑے فیلڈ میں آپ کو چھوڑ دیے. قرآن کے اندر اس ٹرم کو آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں اسے پہچاننے کے لیے آپ کے ذہن میں وہ کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ یہ کلمہ کس وجہ سے یوز ہوا ہے، اس کا مقام کیا ہے. اگر وہ کانسیپٹ ڈیولپ ہو گیا تو مفعول بھی زندگی بھر نہیں بولیں گے. مفعول بھی وہ ہوتا ہے نا، ہی کلڈ اے ٹائیگر، وہ کلڈ ایک فعل ہے اور ایک اس کا مارنے والا ہے، وہ ہی ہے. اب مرا کون؟ ہی مر گیا؟ نہیں سر، ٹائیگر مر گیا. ڈر گیا، ٹائیگر مر گیا. تو یہ مارنے کا جو اثر ہوا، جو مارنے والا تھا ہی ہے، جو مرا وہ ٹائیگر ہے. تو اب یہاں پر آپ کے اندر ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا کہ یہ ٹائیگر، یہ نہ نعت ہے، نہ صفت ہے، نہ تمیز ہے، نہ جو ہے مفعول مطلق ہے، نہ مفعول لہو ہے. ان دا جنگل کہیں گے تو وہ کیا ہے، پھر اس کا اثر ہو رہا ہے. تو اسی صورت میں آپ مفعول بھی ہی بولیں گے. جی سر. سارے حضرات سب کے، صرف یہ میں راشدہ خاور سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں جو 11 حضرات اس وقت کلاس میں موجود ہیں ان سب سے بات کر رہا ہوں، کہ تھوڑا گرامر، اور وہ گرامر مشکل بھی اسی لیے معلوم ہوتی کہ اپنے آپ کو 5 سال کے سمجھے آپ عربی کے معاملے میں، دوسرے معاملے میں نہیں، کہ یہ
اس میں بعض الفاظ کے اس کا طریقہ بھی بتا دیا. اولین فرصت میں آج تک آپ نے کیا کیا سیکھا ہے، اپنے طور پہ وہ تمام ٹرمز کو ایک پیپر پہ جمع کر لیجئے، جتنے بھی ہے. بہت زیادہ نہیں ہے، بہت تھوڑی تعداد ہے. مرکبات کی کتنے قسمیں ہیں، اور پھر اس کے الفاظ کا ایک دوسرے سے تعلق کیا ہے، مفعول کے کتنے قسمیں ہیں، اور وہ مفعول کس معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک بار بیٹھ کے سکون سے وہ کانسیپٹ، اس کی شکل، کانسیپٹ میں جو کہہ رہا ہوں بار بار، وہ آپ کے کانسیپٹ کا کانسیپٹ آ رہا ہے. جی سر. وہ صرف راشدہ جواب دے رہے ہیں، باقی سارے لوگ چپ ساتھ کے بیٹھے ہوئے. پہلے ان کی بھی سمجھ میں کچھ کانسیپٹ آ رہا ہے راشدہ کے علاوہ. 2 منٹ کے لیے راشدہ اپنے کو میوٹ کر لو. ساجدہ دانش کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، کیا بولنا چاہتے ہیں یا کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں سر، وہ سر آپ وہ ایگزامپل کہہ رہے تھے نا، تو اس وقت میں نے کھڑا کیا تھا ہاتھ. کیا کون سی؟ سر وہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ مفعول مطلق کی وہ کچھ ایگزامپلس، تو میرے ذہن میں آیا تھا جیسے ہم کرتے تھے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. یا تو سر ویسے میرے تو ذہن میں یہی تھا کہ جب فعل اپنی مصدری حالت میں دوبارہ ریپیٹ ہو، اس کو ہم مفعول مطلق کہتے تھے. لیکن یہ آج مجھے بھی میرے لیے بھی ایک نیا جو ہے وہ کانسیپٹ ہے کہ فعل مطلب جیسے مطلب ہوا، جیسے واقع ہوا، اس کو بھی مفعول مطلق کہتے ہیں. جیسے کہ خلقنا کو ہم نے ابسن سے جوڑا، یہ میرے لیے یہ نئی چیز ہے. میں بھی اس کو ویسے تمیز یا حال ہی میرے ذہن میں آیا. آپ نے بس ایک ابھی اس کی بہت ہی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں نا. عام طور پہ پلیٹ کیسی ہوتی ہے؟ عام طور پہ پلیٹ کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، اسکوائر. پہلے پلیٹ نہیں، عام طور پہ پلیٹ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ گول. عام طور پہ یہی دیکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کسی کے سامنے یہ شیپ کی پلیٹ لا کے رکھے، تب اردو میں اس کو رکابی تو نہیں بولیں گے. یہ رکابی کے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں جو شکل آئے گی، کسی بچے کو آپ کو اس شکل والی ڈش اور اس شکل والی ڈش میں یہ دونوں میں فرق بتانا ہے، تو اگر ایسی چیز رکھیں گے تو یہ اس کے لیے ایک نئی شکل ہے. یہ شکل جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ پلیٹ ہے. پلیٹ عام طور پہ راؤنڈ ہوتی ہے اور اس کو پلیٹ کہتے ہیں. اب یہ ہے، یہ راؤنڈ ہے، ایسی شکل کی ہے، بیضوی شکل کی ہے. اس کو اردو میں پلیٹ بولیں گے آپ؟ جی سر، اس کو ہم ڈش کہہ سکتے ہیں. ڈش تو یہ اردو ہے آپ کی. سر نہیں، مطلب پتہ نہیں سر. ٹرے. اور کسی کو معلوم ہے اس کو کیا بولیں گے؟ ایسی ایک بیضوی قسم کی ایک پلیٹ ہوتی ہے. سب اردو داں حضرات ہے نا. سر ٹرے. ٹرے وہی ہے، کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ٹرے کیا ہوتی ہے؟ یہ تشتری ٹرے ہوتی ہے. ٹرے یہ جس کے اندر آپ یہ یا کچھ چیزیں بہت سی رکھ کے لے کے آتے ہیں، اس کو ٹرے بولیں گے. یہ ٹرے ہے، یہ پلیٹ ہے جس میں آپ کھاتے ہیں، اور یہ ایک بڑی سی ڈش ہے جس میں آپ بہت سارا چاول یا کوئی چیز نکالتے ہیں اور اس میں سے چمچے کے ذریعے اپنی پلیٹ میں منتقل کرتے ہیں اور اس پلیٹ سے کھاتے ہیں، اس میں نہیں کھاتے آپ. یہ دیر یو آر. ایک لفظ صحیح کسی کے پاس سے آیا تھا، کون ہے وہ؟ مشقاب. میں نے پاکستان میں مشقاب ہوتی نہیں ہوتی ان کو نہیں معلوم.
ہمارے انڈیا میں نہیں تو ہوتی ہے مشق. ڈفرینٹ ہے. آپ کے پاس ہوتی مشقاب؟ نہیں سر، مجھے پہلی مرتبہ سنا نام میں نے. اس کو بہرحال ایک ہے، اس کا کام الگ ہے. یہ کھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے، کھانا یا سالن یا پھر وہ جو بھی فرائیڈ چکن ہے، کوئی ایسی چیزیں ہیں اس میں نکالنے کے لیے، جمانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اٹس ناٹ یوز ٹو ٹیک ایٹ فوڈ فرام اٹ. اس کی مختلف شکلیں ہیں. پھر اسی طرح سے وہ اور تھوڑا سا گہرائی والا بن جائے، ایسا بن جائے. اب اس کا کانسیپٹ کیا ہے گا آپ کو؟ پین. ڈونگا. 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 آپ پاس ڈونگا بولتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں حیدرآبادی؟ کٹورا. کٹورا بولے. اور کیا ہے؟ ہمارے پاس کٹورا بولتے ہیں اس کو، آپ ڈونگا بولتے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم. بس بات پیالہ پیالہ بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب کٹورا. پیالہ پھر الگ چیز ہوتی ہے. پھر وہ پیالے کو جو ہے اس کے کمپوننٹ الگ ہوتا ہے. یہاں ایک ہینڈل ہوتا ہے پیالہ یا پیالی، جس میں چائے دودھ کوئی لکوڈ پیا جاتا ہے. اس میں سالن نہیں نکالا جاتا. یہ الفاظ کا کانسیپٹ ہے. کٹورا اگر کہے آپ یہ اٹھا کے لائے تو اس کے معنی آپ کو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اسی طرح سے وہ اگر آپ سے کہے کہ چائے پیالی میں نکالیے اور آپ اس میں نکال دیے تو اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. چائے پیالی میں نکالتے ہیں، اور پیالہ جو ہے وہ ذرا بڑا ہوتا ہے اور اس کا شیپ ایسا گول نہیں ہوتا پیالی کا. وہ پیالہ جو ہوتا ہے اس کو ہمارے پاس عام طور پر اس کا یہ شیپ ہوتا ہے. اس کو یہاں پر ایک ہینڈل ہوتا ہے. یہ پیالہ ہے، یہ پیالی ہے. انہیں مذکر ہے، انہیں مؤنث ہے. اسی کو بڑا بادیا بھی بولتے نہیں سر؟ نہیں بابو کیا بولے. اب میں بالکل بڑے بڑے کٹورے باہر بالکل پرائمری کلاس پڑھا رہا ہوں، ایسا دکھ رہا ہے. میں تو ہاں بڑے. بالکل ایسا دکھ رہا ہے کہ میں کسی لوئر کے جی میں بیٹھا ہوں. سر بہت زیادہ ووکیبلری ہو گئی. نہیں یہ اسی کو کانسیپٹ کہتے ہیں. بچوں میں ایسے ہی کانسیپٹ ڈیولپ کرتے ہیں. اسی طرح سے کبھی کلاس میں کوئی کہا تھا کہ بہت سی چیزیں ہیں آپ فیملیز میں الگ نام سے اس کو بولتے ہیں، مقام کے لحاظ سے الگ اس کے نام ہوتے ہیں. تو کوئی چیز میں اس کی کیا بہت سی مثالیں دوں گا. جیسے کوئی ہمارے صرف بس ہم اپنے خطے سے ہٹ کے بھی لوگ ہوتے ہیں، جیسے حیدرآباد ہے اور اس میں شمالی ہند ہے، لکھنؤ ہے. تو ویسے ہی جو ہے کوئی باہر کا وہاں کا آدمی آ گیا، اور یہ عام طور پہ ایک چھالیا کاٹنے کے لیے ایک چیز استعمال ہوتی ہے. چھالیا معلوم ہے؟ جی سر. جی سر سروتا. ہاں، اس کو کاٹنے کے لیے سروتا استعمال ہوتا ہے. تو ایسی کوئی ہمارے فیملی میں کوئی دوسرے اسٹیٹ کا کوئی آ گیا، اسے ہم نے وہ اسی کو کہا. اس زمانے میں پان وان بھی کرتے تھے. بہرحال وہ سروتا دو بول گئے. وہ بیچارے اٹھ کے جا کے پہلے تو خود پریشان ہوتے رہے یہ کیا مانگ رہے ہیں. پھر وہ کہیں ایک جگہ وہ جو کوٹنے والی چیز ہوتی ہے نا، کیا بولتے ہیں اسے؟ پنکھٹی. نہیں ایک کوٹنے والی مسل. مسل بولتے ہیں. تو وہ جا کے ڈھونڈ ڈھانڈ کے مسل لے کے آئے سروتے کے بجائے. ان کے پاس اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ سروتا کیا بولتا ہے. کبھی ان کے فیملی میں کوئی پان نہیں کھائے ہوں گے یا پھر چھالیاں نہیں کھائے ہوں گے. سو شی تھاٹ دیٹ ہی از آسکنگ فار سم تھنگ. اور پان کھانے کے لیے مسل کی کیا ضرورت ہے چھالیاں کھانے کے لیے. لیکن اس کا کانسیپٹ نہیں ہے، تو اس لیے جو چیز سمجھ میں آ گئی وہ لے کے آئے. تو میں جو یہ بتا رہا ہوں کہ ابتدائی دور میں بچوں کے لیے بھی کانسیپٹ کو، اور یہی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو علم دیا تھا
وہ چیزوں کے نام پہلے سکھائے تھے، ان کا کانسیپٹ ڈیولپمنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا تھا کہ جھاڑ کو بتا کہ اس کا نام کیا ہے، پہاڑ کا نام کیا ہے، زمین کا نام کیا ہے، زمین کیا ہوتی ہے، دریا کیا ہوتی ہے، سمندر کیا ہوتا ہے، مٹی کیا ہوتی ہے، سونا کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ کانسیپٹ نہیں ہے تو سونے کو آپ مٹی بولیں گے، مٹی کو سونا بولیں گے، چاندی کیا ہے نا، پیاز کیا ہے، آلو کیا ہے، یہ ساری چیزیں کانسیپٹ سے ہی ہماری اور چھوٹے بچوں کی ووکیبلری بڑھتی ہے۔ ایک بار آلو کو آلو بولنا سیکھ گیا تو پھر کبھی زندگی میں اس کو بیگن یا کدو نہیں بولے گا۔ اور وہی چیز میں یہاں پر گرامر میں یہ گرون اپ گروپ کو بتا رہا ہوں کہ مفعول مطلق کا ایک کانسیپٹ اگر آپ کے ذہن میں ہوگا، مفعول بھی کا ہوگا، مفعول لہو کا ہوگا، مفعول فیہ کا ہوگا، تو اس کانسیپٹ کے صحیح ہونے کی وجہ سے جو آپ کا جواب ہوگا وہ بھی صحیح ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کچھ نہیں سیکھا، بہت کچھ الحمدللہ سیکھ چکے ہیں، لیکن اس کے اندر اب اس کو آپ کو ویل آرگنائز کرنا ہے۔ ہمارے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ بینگ اے ہیومن بینگ وی کیپ دا تھنگ آرگنائزڈ۔ کہیں بھی چھوٹی چھوٹی مثالیں لے لیجئے، آپ کا اگر کچن بھی ہے تو آپ اس میں کوئی چیز بنا رہے ہیں، اب پورے گھر میں ڈھونڈتے پھرتے نہیں آپ کے کہاں نمک کہاں ہے، وہاں سے ڈھونڈ، کسی نئے کے گھر میں آپ جا کے دیکھیں گے تو اب ہر بات پوچھنا پڑے گا، نمک کہاں ہے، مرچی کہاں ہے، فلاں چیز کہاں ہے، اس میں ڈالنا ہے۔ لیکن آپ کا اپنا کچن ہے، اندھیرے میں بھی ہاتھ ڈالیں گے آپ کو معلوم ہے نمک کہاں رہتا ہے، فلاں چیز کہاں رہتی ہے۔ اسٹریٹ اوے یو ول گو ٹو دیٹ پلیس، ٹیک اٹ آؤٹ اینڈ یوز اٹ۔ ایسی دوسری ضرورت کی چیزیں بھی جو آپ اگر آرگنائزڈ ہیں تو آپ کو معلوم ہے فلاں چیز کہاں رکھی رہتی ہے اور کہاں سے لینا ہے، اور تمام گھر والوں کو بھی معلوم ہے۔ آپ تھوڑا سا جگہ بدل دیجئے اس کے بعد کسی کو بھی ڈھونڈنا پڑے گا، یہاں پر توال رہتا تھا، یہ توال نہیں ہے یہاں پر، کہاں چلے گئے، آپ ڈھونڈو، یہاں نہیں، وہاں وہ کمرے میں ہوں گے۔ وہ آرگنائز نہیں ہے، چیزوں کو ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ That is called another thing, habit formation. چیزوں کو جگہ پہ رکھنا وہ بھی ایک ہیبٹ ہے کہ کبھی بھی فوری وہاں تک پہنچ۔ How many of you are well organized? How many of you well organized? سر کوشش کرتے ہیں۔ کافی حد نہیں، کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اندھیرے میں بھی جا کے اس چیز کو اٹھا لے سکتے ہیں۔ الحمدللہ سر کافی حد تک۔ ہاں، اگر ویسے ہیں تو آپ، لیکن ایسے کئی لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ کتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ایک عائشہ کا، آمنہ کا، فاطمہ کا، عمیرہ کا۔ چلیے ایک ایک کر کے کیا، اچھا ڈراپ ہونا شروع ہو گئے، کیوں میرا اٹھائے تھے؟ سوال ہے سر، ہاں سر یہ دو کوشچن لوگ، میرا ہی ہے ایک سر۔ سیکنڈ، ایک یہ عائشہ ہاتھ اٹھائے کیوں تھے، پھر ڈراپ کیوں کیے؟ نہیں سر، آپ نام لینے کے بعد ڈراپ کر دیے تھے کہ سر آرگنائز تو ہیں لیکن جگہ پر رہتی ہے چیز، جگہ کبھی بھول جاتے پھر اس کو اور ٹٹولتے۔ تو اسی طرح یہاں کوشش تو کر رہے ہیں آرگنائز کرنے کی، لیکن بھول جا رہے، تو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، وہ اس کو خود سے، آپ کے ایسی کتنی مسائلیں دوں آپ کو، آپ کی ضرورتوں، آپ کی ضرورت کی چیزیں کوئی ایکس وائی زی آرگنائز کر دے تو پھر آپ زندگی بھر اس کو ڈھونڈ نہیں سکتے۔ اس تک پہنچنا ہے تو پھر وہی ایکس وائی زی سے پوچھنا پڑے گا میری فلاں چیز کہاں رکھے، وہ اب بتائے گا تو آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ خود سے آرگنائز کریں گے،
آپ کا کوم کنگا کہاں رکھا ہوا ہے، اینا کہاں رکھا ہوا ہے، ٹاول کہاں رکھا ہوا ہے، میک اپ کا سامان کہاں رکھا ہوا ہے. اسٹریٹ اوے اف وی آر ویل آرگنائز، ہم جو ہے بتایا نا کہ اندھیرے میں بھی ہاتھ ڈالیے اپنی ضرورت کی چیز ہم کو مل جائے گی اگر روشنی بھی نہیں ہے. اف وی آر آرگنائز ہے نا. کتابیں ہیں، کتنی کتابیں ہوتی ہیں. آپ مجھے رات کے 12 بجے اٹھا کے فلاں کتاب فلاں تفسیر کون سے شیلف میں کون سے کالم میں ہے آپ میرے سے پوچھ لیے، اسٹریٹ اوے، کوئی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی کالم میں، اسی شیلف کے، اسی اس میں آپ کو جہاں پر میں بتاؤں گا مل جائے گی. وہ تمام نقشہ جیسے فوٹو لے لیتے ہیں ہم، دیٹ شوڈ بی ان آور مائنڈ. میری کون سی ضرورت کی چیز کہاں پر پڑی ہوئی ہے کسی اور کو نہیں معلوم، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں اس کو کہاں رکھتا ہوں اور وہیں پر رہتی ہے. اور ضرورت پہ اپنے ڈرائر کے کون سے شیلف میں کون سی چیز ہوتی ہے، وارڈروب میں کون سے خانے میں کون سی چیزیں آرگنائز رہتی ہیں. بس وہاں سے اگر لینا ہے تو تمام وارڈروب اس کو دیکھنا کھنگالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جسٹ اسٹریٹ اوے وی کین گو دیر اینڈ ٹیک اٹ. دیٹس واٹ از کالڈ آرگنائزیشن، ہیبٹ فارمیشن. اس کو بچپن سے ہی اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے، خود کی بھی بچوں کی بھی، کہ وہ اپنی چیزوں کو اب ایک جگہ پہ. آپ دیکھیں گے کئی بچے صبح جو میرے ساکس کہاں ہیں، میرا جوتا کہاں ہے، میری ٹائی کہاں ہے، میرا شرٹ کہاں ہے، ڈھونڈتے رہتے یا شور مچاتے رہتے، اس لیے کہ وہ ماں باپ ارینج کر کے رکھ دیتے ہیں، ان کو ملتی نہیں. لیکن بعض بچے اتنے آرگنائز ہوتے ہیں، امیڈیٹلی صبح میں اپنا سارا سامان جو ضرورت کا ہے اسکول جانے کے لیے کلیکٹ کر لیتے ہیں، اپنا بیگ، اپنے ساکس اور اپنے شرٹ پینٹ جو بھی ہے، جو بھی پہن کے جاتے ہیں سب لے لیا اور خود تیار ہو جاتے ہیں. دیٹ از کالڈ ہیبٹ فارمیشن، ہے نا. یہ ساری چیزیں میں وہ اپنے ایکسٹینشن لیکچر میں بھی جو تربیت والا ہے اس میں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ہاؤ ٹو ٹرین our self and then our family members. ایسی بہت سی باتیں اس لیکچر میں انشاءاللہ میں کروں گا. تو اب یہ میں جو بتا رہا تھا پورا وقت ہمارا خراب ہوا یا اچھا استعمال ہوا مجھے نہیں معلوم، لیکن گرامر میں بھی کوئی چیز کے لیے وہ کب استعمال، کوئی کلمہ کب استعمال ہوتا ہے. فاطمہ کا ہاتھ کیوں اٹھا ہوا ہے؟ جی سر، میں یہ سوال کرنا چاہتی تھی مفعول مطلق کے متعلق کہ جی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے یہ شاید ہم نے غلط سنا ہوگا کہ مفعول جو ہے مطلق وہ ہے جو فعل کی مزید وضاحت کرے گا، لیکن اس کا جو مصدر ہے یعنی کہ روٹ ورڈ وہی ہوگا جو فعل میں ہے. جیسے سر میں نے مثال بھی نکالی ہے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، یعنی کہ یہ وہ رزق دے گا اللہ ان کو رزقاً. تو سیم ان میں مصدر استعمال ہو رہا ہے رضا کا یا لِيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْزُقُونَهُ، تو پھر سیم مصدر ہو رہا ہے. تو سر ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے روٹ ورڈ، جیسے ابتھا بالکل ہو نظر. سکتا ہے، بالکل آپ کے پاس ویسی ہی مثال آئی ہوگی یا ابتدائی فرسٹ اسٹیج میں وہی بات بتائی گئی ہوگی، لیکن اس میں آپ اضافہ کریے کہ جو فعل کی تعریف کرے گا. حال میں بتایا نا کہ جب تک آپ تمام ٹرمینالوجی اپنے طور پہ اپنی کاپی میں یا کاغذ پہ منتقل نہیں کریں گے، اس پہ پونڈر نہیں کریں گے، اس کا کیا استعمال ہے وہ خود سے نہیں سمجھیں گے، اور پھر اس کے بعد نہیں ہے تو دین یو کین آسک می اینڈ میک یور کانسیپٹ اسٹرانگر. ایسی ایک مثال آئی تھی، وہ بھی تھا رزقاً حسنا. حسنا وہاں پر جو ہے وہ رزقاً فعل نہیں ہے بلکہ وہ خود اسم ہے. پہلے اسم میں، فعل میں، مصدر میں، اس میں فاعل میں، اس میں مفعول میں، یہ سارے ڈفرینسز کلیئر کر لیجیے ذہن میں. اس کے بعد
اس سے جو کلمہ اٹیچ ہو رہا ہے وہ کیا ہوگا. تو یہ تنوین والے رزقاً حسنہ میں پھر حسنہ کا کیا مقام ہے، اس کا تعلق کس سے ہے، فعل سے ہے، اسم سے ہے. وہ سب چیزیں تھوڑا سا محنت کر لیجئے تو آپ کو آ جائے گا. اور اتنا نہیں کہ ایک جگہ ویسا آیا تھا اسی لیے بالکل وہی ورڈ ریپیٹ ہونا ضروری ہے. جی سر وہی پلے سے باندھا ہوا تھا کہ جی سیم مصدر ہوگا ان کا، نہیں تو نہیں آج ہو گیا کہ وسیع کر دیا تھوڑا کہ صرف فعل کی جو وضاحت کرے گا ضروری نہیں ہے کہ مصدر سیم ہو. ٹھیک ہے. آپ سر مگر میری جو بات ہے اس کے اوپر آپ ضرور عمل کر کے مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا کیا. ایک کاپی قلم لے کے تھوڑی دیر سکون سے آدھا گھنٹہ 1-2-3 دن بیٹھ کے کتنے آپ مرکبات اور جتنے ناؤن ہیں ان کی قسمیں سیکھے ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ ایک بار کانسیپٹ آ گیا کہ وہ اسم ہے تو کس قسم کا اسم ہے، اسم معرفہ ہے، نکیرہ ہے، وہ مذکر ہے، مؤنث ہے، جمع ہے، واحد ہے. اس کو خود سے پہلے تیار کرنا پڑا. فلاں وقت میں ہم نے ایسا اس کو کہا تھا. ایک پڑھانے والی کی ذمہ داری اور ہے اس کو آرگنائز کر کے ذہن میں اس کو پورا بٹھا لینا. آرگنائز جیسے ابھی 50 قسم کی گھریلو مثالیں دے دیا. آپ آرگنائز ہیں تو اپنی ضرورت کی چیزیں آپ کو کہاں ہیں معلوم رہے گی، تو اس کو ذہن میں تھوڑا سا کر لیجئے. دیٹ ول بی یو ول گو اے اسٹیپ فارورڈ. ٹھیک ہے. اس پہ کافی بات ہو گئی. اب یہ ٹکڑا رہ گیا تھا، اس کو کمپلیٹ کرو جلدی. جی سر. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، واو جو ہے حرف عطف ہے، اور سر اس کو ربط بھی کہہ سکتے کہ نہیں؟ اس میں فرق نہیں پڑے گا، صحیح بلکہ ربط بھی ہو سکتا ہے اور عطف تو اسی. اب یہ بات ہو رہی ہے، دو مختلف باتیں ہیں کہ ہم نے تم کو بیکار یا بس فالتو نہیں پیدا کیا، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے نا؟ اس کے جی بعد یہ دونوں اگر اس کو ربط لیں یا عطف لیں دونوں جائز ہیں، لیکن بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ عطف ہے تو اس کو ربط نہیں کر سکتے، اور صحیح ربط سر. ہے تو عطف نہیں کر سکتے. اس کو جی دونوں طریقے سے لے سکتے ہیں، تعلق ہے بھی یا نہیں تو بالکل الگ جملہ ہے. ایک جملہ ہے ہم نے تم کو ایسے ہی فالتو پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا کہ دنیا میں جاؤ کھاؤ پیو مرو واپس آ جاؤ، نہیں، جی سر. بلکہ وہ بس پیدا نہیں کیا، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا سر خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. جی سر. پھر یہ انا کا جملہ ہے، کم اس کا اسم ہے، لا ترجعون اس کی خبر ہے، علینا جو جار مجرور متعلق ہے، لا علینا نہیں ہے، الینا جو ہے وہ لا ترجعون جار مجرور متعلق ہے، لا ترجعون ہے، اور ترجعون جو ہے یہ فعل مجہول ہے، اور اس میں تو جو ہے اس کا نائب فاعل ہے. گڈ. یقیناً تم ہماری ہی طرف نہیں واپس تم لٹائے جاؤ گے، نہیں لٹائے جاؤ گے، مطلب کہ انسان کو واپس اللہ ہی کی طرف جانا ہے. وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ مجھے واپس جانا ہے، تو وہ مطلب اپنی زندگی کو بے مقصد اس نے بنایا ہوا ہے. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا وہ نہیں کر رہا. یہ لا ترجعون کیوں آیا ہوں گا راشد؟ حالانکہ انہی اللہ کی طرف ہم سب کو انکم الینا ترجعون ہونا چاہیے نا. سر یہ انسان مطلب جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اس نے واپس جانا ہے، مطلب نا وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی ابدی ہے، جو کہ ابدی نہیں ہے، جو مختصر ہے، اور ابدی میں تقریر نہیں پوچھ رہا ہوں، تقریر کرنے کے لیے نہیں کچھ. میرا سوال صرف یہ ہے انکم الینا ترجعون ہونا چاہیے تھا نا. جی سر. ہر ایک کو اسی کی طرف اللہ کی طرف لوٹنا ہے، الینا ہماری طرف، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں. لیکن یہاں پر ہے انکم الینا لا ترجعون کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹنے والے ہو. واٹ از وائی دس لا، اتنا مجھے سمجھائیے بلا.
تقریر نہیں بولا. سر وہ جو پہلے میں کہا تھا کہ کھیل کود کے لیے نہیں مطلب پیدا کیا، اس کے چلیے اس سے فکر، یہی فکر فکر نہیں، یہ فکر نہیں. جو چیز آپ کو سمجھنا ہے وہ فکر ہے. عمر کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ خیریے سر یہ افا حسب تم کے اوپر جا رہا ہے. یہ بات ہے، یہ اصل چیز ذہنوں کو ایسے ہی تیار کرنا ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر کے چھوڑ دیا کہ جانوروں کی طرح زندگی گزار لو، عبادت کرو، نہیں کرو، نہیں کیا کرو، بدی کرو، کچھ بھی کرو؟ ایسا نہیں. یہ جو استفہامیہ جملہ ہے، جو ایک بات آ رہی ہے، اسی کی وجہ سے لا ترجعون ہے. حالانکہ جملہ اگر انڈیپینڈنٹ لیں گے تو انکم الینا ترجعون، بے شک تم کو ہماری طرف، الینا ہماری طرف لوٹنا ہے. لیکن افاسبتم، کیا تم یہ خیال کر رہے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی خلقناکم عبثا، اور تم یہ بھی خیال کر رہے ہو کہ انکم الینا لا ترجعون، ہماری طرف آئیں گے ہی نہیں، تم ہمارے ہاتھ میں گھٹیں گے ہی نہیں، اور تمہاری کوئی پوچھ نہیں ہوگی. میں آپ کو طرح طرح سے کیا کہتے ہیں سے ایسے جیسے مکسچر میں آپ پھرا دیتے نا، ویسا پھرا کے سوالات کرتا ہوں تاکہ آپ کا فہم، جیسے بھی اس کا ہمارا کہا گیا کہ یہ اہم ورڈ ہے، اس کی وجہ سے لایا ہے. تمہارا یہ خیال ہے کہ تم لا ترجعون. سمجھ میں آئے؟ جی سر. چلیے بہت وقت لے لیے آیت، مجھے اب کوئی جلدی سے 2 منٹ کے اندر جو تھوڑے لوگ ہیں ان میں سے کوئی اس کو جلدی سے سمجھا دے تاکہ پھر ہم آگے بڑھ جائیں. لمبا ہو جا رہا کام. آمنہ تم کر سکتی ہو؟ یس سر میں کر سکتی ہوں. چلیے پھر جلدی کریے. جی اگر آپ افا پلیز سن رہے تھے تو ایک مسٹیک نہیں کریں گے، جلدی سے کیا پڑھے ہم اس کو جلدی سے بتا دیں گے. پہلے ہم لیں گے افحسب تم کو اتنا ہی. یہ ادھر سوالیہ آ گیا ہے، فا سببیہ ہے، حسبہ اس کا روٹ ورڈ ہے اس میں. اور کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ انما کانٹریکشن ہے کے لیے آیا ہے، کہ خلقناکم ادھر سے فعلیہ جملہ ہے، خلقناکم میں فعل فاعل اور مفعول بہ ہے. اور خلقناکم کیا سوری پیدا کیا ہم نے تم کو لائک بیکار میں، لائک فالتو، لائک فار نو ریزن، فار نو ریزننگ. تو ادھر ابسن جو ہے یہ مفعول مطلق بن رہا ہے خلقہ کا. اور پھر آگے واو جو ہے وہ رب بھی ہے، عطف بھی ہے. اور انا کم جو ہے ادھر سے انا کا جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے، کم اس کا اسم ہے کہ بے شک تم الینا لا ترجعون، کہ الینا لا ترجعون میں کم کا انا کا جو خبر ہے دیٹ از لا ترجعون. اور الینا جو ہے جار مجرور متعلق ترجعون ہو رہا ہے. اور ترجعون جو ہے وہ ہے مجہول ہے، جس کا نائب فاعل جو ہے تو ہے کہ تم لوٹائے جاؤ گے. اور لا جو ابھی آپ نے بتایا یہ آیا ہے بیکاز آف دا افحسبتم کے لیے، کہ اس کے لائک وہ گمان میں ہی ہے کہ کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ ایک تو تمہاری زندگی بیکار ہے، اور کیا کہ تم نہیں لوٹائے جاؤ گے. فار دیٹ ریزننگ آیا. صحیح اگر سنیں تو تفصیل سے ریپیٹ کرتے وقت بہت امپروومنٹ ہوگا. اینڈ یو ڈیڈ اے گریٹ جاب الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے شو کا اس پہ غور کر رہے ہوں گے
کہ کس طرح ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کے لیے خود ذہن میں بھی اپنے طور پہ کچھ کام کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم وی ہیو اسپینڈ 1 hour فار دس ورس. 11 بجے شروع کر رہے تھے، اب 12 بجے. بٹ از اٹ کلیئر؟ ہر طرح سے کلیئر ہے یہ؟ الحمدللہ سر. تو باقی سب لوگوں کے لیے الحمدللہ نہیں ہے؟ ایک دو اور کوئی جی ریسپانس؟ سر، جی Yes, سر. sir. Alhamdulillah. چلیے نہ ایک اور کر سکتے ہیں، ہم ختم کریں گے سمجھے تھے. یہ ایک الگ گروپ شروع ہو رہا ہے، آخری کنکلوژن کا گروپ ہے 17 to 16 17 18. یہ 3 آیتیں ہیں اور یہ اس کا کنکلوژن ہے اس سورہ کا. اور وہ گروپ ختم ہو گیا، یہ لاسٹ کنکلوژن والا گروپ ہے. چلیے who will take it؟ I جلدی can do it, sir. کون ہے وہ؟ آئی کین ڈو اٹ. میں آمنہ. ہاں میں نہیں ابھی نہیں کر سکو گے. Okay, پہلے sir. غور سے سنو، غور سے سنو کون کرتا ہے. میں کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوں فعال اللہ، ہم سر اتنا ہی لیں گے سب سے پہلے. ہوں فا جو ہے یہاں پر سببیہ ہے اور یہ اسمیہ جملہ بنے گا. تعالی جو ہے یہ خبر مقدم ہے اور اللہ مبتدا ہے، مبتدا مؤخر ہے، مطلب بلند ہے اللہ. اور تا جو ہے اس میں یہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے اس کو سر ہم فیل بھی ہے، ویسے یہ ہوں فیل بھی ہے. مطلب فیل سر ہی، اگر جی فیل سر ہی ہے، فیل فیل ہی ہے ہی سر. ہے نہیں، فیل ہی ٹھیک ہے. جی سر. تعالی جو ہے یہ اس میں تا کی اضافت ہے، یہ مزید فی ہی ہے، اور جس میں جو ہے یہ ایکسٹریم ایگزیجریشن ہوتی ہے، بہت ہی بلند، ہوں یعنی بہت ہی بلند ہے اللہ. اور اللہ جو ہے وہ فاعل ہے تعالی کا. کتنے بیان ہو گئے؟ اب بیان شروع کرے. جملے سر یہاں ہیں اور یہ اس کے اسمیہ خبر، نہیں. اس کے اس کا جو ہے مبتدا مؤخر بھی بول دیے. تو کتنے پھر بعد میں جیسے نہیں ہی نہیں وہ سر فیل فیلیا ہے، کرے سر اس کے فیلیا بعد ہے، کسی ایک بات پہ قائم رکھے. اب بتائیے. سر فیلیا ہے، ہوں، فیلیا ہے یہ. اب مجھے اللہ تعالیٰ سے پہلے میں تھوڑا کنفیوز ہوئی تھی، لیکن یہ عین لام اور یا پھر میرے ذہن میں آیا ہاں کہ ہوا تو یہ یہ فیلیا. ہی اور بھی میں بھی فرق ہے جی نا. سر. بھی ہے جی نہیں، ہی ہے، ہی جی سر. ہے نا. جی فیل بھی ہے نہیں، فیل ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ جی سر. اچھا، اب اس طرح سے کانفیڈنس گین کریے. اسی جی طرح سر. سے جو کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی بات آپ کر رہے ہیں مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے، نہیں، یہ ہے پورا اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے. تو جی سر. اب یہ اس کا کنکلوژن ہے. ان تمام باتوں کے بعد دا موسٹ گریشیس اور دا ہائیسٹ از اللہ سبحانہ و تعالی. ہو گیا؟ چلیے آگے بڑھیے. سر یہ فیلیا جملہ ہم لیں گے اس کو، اور تا کی جو ہے وہ اضافت ہے اور روٹ ورڈ اس کا جو ہے وہ عین لام اور یا ہے، یعنی کہ اور اس اللہ جو ہے وہ اس تعالی کے لیے فاعل ہے، ہو یعنی گیا. بہت ہی بلند ہے اللہ. الملک الحق یہاں تک لیں گے ہم. اور الملک الحق، یہاں اگر یہاں سے ملک الحق. نکل گئے، یہ پل جی سرات ہے، یہ پل سرات ہے، یہ پل سرات پہ سے ایسے جی نکل جانا کہ کٹ کے گرنا نہیں ہے. جی دیکھیں سر. آپ کتنا بچ کے نکل جاتے ہیں. جی یہ پل سرات. جی سر. المالک الحق، مالک حق ہے، مالک حق ہے سر. الملک الحق یہ بنا، سر کا یہ ذکر نہیں، سر کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. یہ بنا
صفت موصوف مرکب توصیفی الملک الحق، اور یہ اللہ ہی کی آگے جو ہے وہ فردر ایکسپلینیشن ہے، یہ مرکب توصیفی ہے جو اللہ ہی کے بارے میں، اس کو ہم بلند ہے اللہ الملک الحق۔ تو ذرا ایک دو چار اور بگ گن سیم سے بھی پوچھ لیتا ہوں کہ جی یہاں سے انالیسس کیسا کریں گے، پھر آپ کی طرف لوٹوں گا، تھوڑی جی دیر سر، کے لیے میوٹ کر لیجئے۔ جی سر۔ فاطمہ، ہمارا شازیہ، ایک ہوا ایک محذوب ہے، ہوا محذوب ہے، ہوا الملک دیر یو آر، ختم ہو گئی بات ساجدہ۔ یہاں سے ایک جملہ پورا ہو گیا، اس کے بعد یہاں پر محذوب کوئی چیز ہے، اور وہ ہے، وہ اس کا مبتدا ہے، اور اسی کے صفات بیان ہو رہے ہیں، 1 2 3 4 آگے تک چلیں گے۔ یہ چیز بہت اچھی طرح، ورنہ الملک الحق کو جو ہے یہ ایسا کوئی جملہ نہیں ہے جو ایسے ہی شروع ہو جا رہا ہے، اس کو آپ کو ملانا پڑے گا۔ کس کا ذکر کیا؟ اللہ کا ذکر کر دیا، اب یہ اس کا مبتدا نہیں ہو سکتا، اسی لیے یہاں پر ایک مبتدا ہے جو چھپا ہوا ہے، جو کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہی ہو سکتا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ فتعال اللہ، اللہ ہی از دا گریٹسٹ، ہی از دا گریٹسٹ، هو الملک الحق، لا الہ الا هو، الا ہوا رب العرش الکریم، ہے نا۔ یہ سارے ٹکڑے جا کے وہ محذوف مبتدا سے ملیں گے، اور دوسروں تک جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، فاطمہ نے اس کو یہاں کھول دیا۔ اب سجدہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر، بالکل صحیح، جی سر، آگے بس الحمدللہ۔ یہاں پر ایک مبتدا آپ کو لانا پڑے گا جو وہاں پر چھپا ہوا ہے، کہ اللہ ہی بڑا ہے، اور وہی ہے جو ملک الحق ہے۔ وہ باقی آپ نے سب کا صحیح کہا تھا کہ صفت موصوف ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بادشاہی ہے، اور وہی چیز الحق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ پورا جو ہے اس کی ایک مبتدا کی خبر ہے، اور یہ خبر نمبر 1 ہے، وہ ہوا کون؟ اللہ الملک الحق، وہ جو ہے وہ بادشاہ ہے اور یہ حق ہے۔ چلیے، تو اس کے بعد دوسری بات جی کیسے کریں گے؟ جی سر، لا الہ الا ہوا، یہاں تک جو ہے ہم کریں گے اس کو۔ لا جو ہے حرف نفی ہے، الہ جو ہے یہ یہ لا بات ہوا کو اس سے ملائیں گے، لا الہ الا، سر یہ دونوں سے کنیکٹ ہوگا، ہوا رب العرش الکریم بھی بنے گا، اور لا الہ الا ہوا کے بغیر بھی جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا کیوں نہیں میننگ، ہوگا؟ مجھے یہ لگا تھا۔ دونوں سے کنیکٹ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہوا کا موڈ کیسا ہے، اور یہاں پر استثناء کے ساتھ مستثنیٰ کیا آنا چاہیے، یہ پہلے یہی بتائیے، پھر ایک بار تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو میوٹ کیجئے۔ ہمارا یہ کہاں تک لینا، ہوا تک لینا ہے یا کہاں تک لینا؟ سر ہوا تک لینا ہے سر، اس لیے کہ اللہ کے بعد ہوا تو آئے گا نا جو مستثنا ہے، اور ٹھیک ہے، جو ہو قرآن گیا ہے ہو گیا اس ہو گیا، سمجھ گیا میں۔ شازیہ، کہاں تک لینا؟ سر لا الہ الا یہاں تک، اور یہ پورا جو ہے ہوا رب العرش الکریم، یہ پورا بنے گا اس کا مستثنا منہو، یہ مکمل ہے لا الہ الا؟ نہیں کوئی معبود سوائے، نو سر۔ پھر کیا کرنا، اس کو کیسے سمجھنا؟ ایک بات تو ہو گئی، خبر نمبر 1 ہوا کی، اللہ کی الملک الحق۔ دوسری خبر کو آپ کہہ رہے ہیں ہوا کو چھوڑ دینا، ہمیرا کہہ رہی ہے ہوا کو اس میں لینا، ساجدہ کہہ رہے ہیں ہوا کو اس میں لینا، ہے نا۔ فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی سر، یہ ایک الگ سلوٹ ہے لا الہ الا ہوا، یہ سر لا نفی جنس کی طرح اس کو ہم لیں گے،
تو تب یہ اس کی ہوگی سر، یہ برا ایک ہی لیں گے، لا الہ الا ہوا. چلو اور کوئی صاحب فہم؟ یس عائشہ حسینی ہاتھ اٹھا ہوا ہے. سر لا الہ الا ہوا تک لیں گے، اور پھر رب العرش الکریم میں جس طرح سے الملک الحق میں ہوا محذوف ہے، اسی طرح ہوا رب العرش الکریم ہوا محذوف ہے. مجھے ایسا لگا. دیکھیے دا بیسٹ وے، جیسے یہاں پر مبتدا محذوف تھا اسی طرح سے یہاں پر مستثنا محذوف ہے، اور وہ ہوگا، ہوا نہیں ہوگا. ہوا ہمیشہ یہ فاعل یا مبتدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہو ضمیر مستثنا میں یوز ہوتی ہے، یہ محذوف ہے. تو اس کو اگر سمجھنے کے لیے پڑھیں گے لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، یہ بھی محذوف ہے، یہ بھی محذوف ہے. اور پوچھے پہلے ذکر آ گیا تھا فتعال اللہ، وہی ہی از دا گریٹسٹ. ان کی خبر الملک الحق ہوا. اب اس کے بعد لا الہ الا ہو، اینڈ دیر از نو گاڈ ایکسپٹ ہم. یہاں پر کبھی یہ فاعل کے طور پہ ہوا نہیں، اللہ ہوا نہیں کبھی بھی کہتے ہیں ہم، اللہ ہو کہیں گے، مفعول کے طور پہ لیں گے. وہ جو ہے وہ مستثنی الیہ ہے، تو وہ یہاں پر جیسا ہوا محذوف تھا ویسی اللہ ہو، یہ ہوا یہاں تھا، اسی کی مفعول کی کیفیت میں آئے گا کہ لا الہ الا ہو. یہ یہاں پر اب یہ بالکل ہوا الگ ہے، اللہ کے بعد ہوا نہیں آتا، بلکہ اس کے مفعول کے طور پہ آئے گا، اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے. لا الہ، دیر از نو الہ الا ہو، سوائے اس کے، ہے نا. ہوا نہیں آتا کبھی بھی، یہ غور کر کے دیکھیں، ہوا نہیں آتا، ہوا آئے گا. اس وقت مستثنی الیہ جو ہوگا وہ مفعول کی حالت میں ہوگا. لا الہ الا ہو یا الا اللہ جو بھی آئے گا وہاں پر. اب یہاں پر خبر نمبر 1 ہو گئی، یہ خبر نمبر 2 ہو گئی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہوا کو یہاں پر ٹکڑا نہیں کریں گے، اس کو لا کے ادھر نہیں لیں گے، بلکہ یہاں پر معذوف ہے یہ اور یہ 2. اب اس کے بعد یہاں سے پورا مکمل ایک اسمیہ جملہ ہے، اور وہ کون کرے گی؟ وہی ساجدہ کنٹینیو کریں گے. ہمارا کیوں ہاتھ اٹھایا؟ میں ابھی تھوڑی دیر میں پوچھوں گا. چلیے ساجدہ کمپلیٹ کرو. جی سر، دیٹ ڈز میک سینس. لا الہ الا ہو ہوگا، یا اگر ہم محذوف اگر ہم کرتے ہیں تو چونکہ اللہ آلریڈی ڈسکرائبڈ ہے تو ہم اس کا ناؤن ہی لیں گے. اللہ مطلب فور انڈرسٹینڈنگ ہم کہہ سکتے ہیں، بٹ اللہ میک سینس. آگے چلیے. لا الہ الا ہو یا اس کی خبر نمبر 2 ہے، اور ہوا رب العرش الکریم، یہاں سے اس کی 3rd خبر جو ہے وہ شروع ہوگی، جو کہ ایک اسمیہ جملہ ہے. اور ہوا ہے اس میں کا مبتدا ہے، اور رب العرش الکریم جو ہے وہ اس کی خبر ہے. اور اگر ہم اس کو خبر کو کھولتے ہیں تو رب العرش الکریم، رب العرشی مضاف الیہ بن کے جو ہے جی سر جی سر مضاف الیہ بن کے جو ہے یہ مبتدا بن رہا ہے، اور الکریم اس کی صفت بن رہی ہے، یا اس کو ہم خبر بھی کہہ سکتے ہیں. الکریم رب العرش، جی سر صفت نہیں خبر ہوئے گی. ہوا مبتدا ہے، اس کی خبر ہے رب العرش کریم، ہے نا. وہ لا الہ الا ہو بھی ہے، وہی جو ہے رب العرش بھی ہے، عرش کے بھی رب ہیں. وہ عرش کیا ہے وہ سب کہیں نہ کہیں پڑھے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. وہ رب عرش کے رب ہیں کہ مطلب کیا ہے کہ وہاں سے عرش کی ربوبیت اور تمام ان کی تخلیق کی، مخلوق کی ربوبیت کرنے والے ہیں، وہ وہاں سے سب کی ربوبیت کرتے ہیں. پھر وہ ربوبیت کیا ہے، رب کیا ہوتا ہے، کوئی دنیا میں ایسی زبان نہیں ہے جو رب کا ایک لفظ میں ترجمہ کر سکے. اس
is a very big word. It can be explained but cannot be translated. ٹھیک ہے، وہ ہم رب العالمین سورہ فاتحہ میں بھی کر کے آئے ہیں. اب کریم کیا ہے اس کی صفت ہے. سر ایک اور بات تھوڑا سا میں خود ہی کنفیوز ہوگی اس میں. ہم اگر اس کی خبر کو خالی انالائز کرتے ہیں تو رب العرشی، ہم یہاں سے اس کو کریم تو اس کی صفت تو بنتی ہے، کیا ہم اسے اس کی مبتدا اور خبر کو اگر انالائز کریں تو کیا رب العرشی مرکب اضافی بن کے مبتدا ہو کے الکریم اس کی خبر ہم لے سکتے ہیں؟ نہیں لیں گے. جہاں ضروری ہے کوئی جملہ ہے تو خبر خود ایک جملہ ہے، اس کے انالیسس کریں گے. سمپل بس یہ ہوا ہے مبتدا، اس کی خبر ہے، ہوا کون ہے؟ رب العرش ہے. پھر وہ رب العرش، عرش جو ہے اس کی صفت ہے الکریم ہے. یہاں پر پھر خبر کے انالیسس، اس کو جملہ بنانا وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کی صرف خبر ہے، اس کی صفت ہے، ہوا کون ہے. تو ایک پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی، اس کے بعد مسلسل 3 خبریں ہیں، یہ ختم نہیں ہو رہی ہیں. اٹ ول کنٹینیو ان دا نیکسٹ آیا آلسو. اور پھر وہاں سے بات مکمل ہوگی. بات مکمل نہیں ہوئی، لیکن یہاں پر آیت کا نمبر ہے، وہ نمبر باقی رہے گا، لیکن کلام مکمل نہیں ہوا. بل سیدھا سا یہ اللہ کی بڑائی بیان کی گئی، پھر ایک چیز محذوف کر کے مبتدا 3 خبریں دی گئی کہ ان کی بادشاہت حق ہے، اور پھر ان کے سوا کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ کیا ہیں؟ رب ہیں. رب العرش، کئی طرح سے اللہ کو یاد کرتے ہیں. رب العالمین، رب العرش، اور پھر رب کل شیء ہے، وہ ساری چیزوں کے رب ہیں. اور پھر الکریم ان کی صفت ہے کہ وہ بہت زیادہ کرم کرنے والے ہیں. Is it clear سجدہ ہے؟ جی سر یہ جو کریم ہے یہ رب کی ہم اس میں صفت لیں گے یا رب العرش مضاف ملے بن کے ایک ہی چیز ہوئی. رب العرش وہ رب ہی ہے، کریم ہے. رب العالمین بھی ایک ہی چیز ہے. عالمین الگ ہے، رب نہیں، بلکہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. ہمارا کا ہاتھ کیوں اٹھا رہا تھا جلدی؟ سر وہ ایک بات پوچھنی تھی کہ قرآن میں جو ہے نا ہوا کے بعد چھوٹا سا جیم بنا ہوا ہے، تو میں سمجھ رہی تھی کہ اللہ ہوا تک لیں گے، پھر ربو سے پہلے ہم ایک مبتدا جو چھپا ہوا ہے وہ لیں گے. تو یہ جیم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں تک ایک بات کمپلیٹ ہو رہی ہے، یا یہ مجھے سمجھنا تھا کہ ہوا کے بعد. مجھے جیم چیم تو نہیں معلوم کیا لکھا ہوا ہے، میرے پاس وہ ہر قرآن میں نہیں ہوتا. یہ جو عربی قرآن کی کاپی ہے اس میں کچھ بھی جیم نہیں ہے، اور کچھ ایسی نشانیاں ہوتی ہیں وہ قرات کے لیے کہاں زور دینا ہے، کہاں دھیما کرنا ہے آواز کو، کہاں بلند کرنا ہے، جو اہل زبان اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں. اب آپ بھی اہل زبان کے قریب پہنچ رہے ہیں، تو جو بعض ٹکڑے ایسے ہوتے ہیں اس کو زور دے کے پڑھا جاتا ہے، بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں جس کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور بہت ہی عاجزی سے پڑھا جاتا ہے. جیسے سورہ فاتحہ اگر کوئی اہل زبان پڑھیں گے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک الگ لہن میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر ٹون بدل جائے گا، ایک پرومس کا ٹون جیسا ہے وہ آ جائے گا. پھر دعائیہ جو ٹون ہے وہاں پر کوئی سختی آواز بھی نہیں ہوگی، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم. یہ جتنے اہل زبان آپ دیکھیں گے جو صحیح سمجھ کے پڑھتے ہیں، یہ ٹون میں فرق آتا ہے. اس کے لیے وہ تمام علامتیں ہیں کہ کہاں کون سی آواز میں اس کو پڑھنا چاہیے. وہ اگر سمجھیں گے تو اسی آواز میں اس کو پڑھیں گے، کہاں زور سے پڑھنا ہے، کہاں آہستہ پڑھنا ہے، کہاں نرمی سے پڑھنا ہے، کہاں طاقت سے پڑھنا ہے، وہ ساری چیزیں. لیکن ایک بات میں آپ کو سمجھایا کہ حرف استثناء کے بعد وہاں جو بھی ضمیر آئے گی وہ مفعول کی ضمیر ہوگی،
وہ فاعل کی ضمیر نہیں ہوگی. ایک بات اللہ کے بعد اللہ ہوا نہیں اللہ ہو. ٹھیک ہے، وہ ایک بات سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، باقی جیم چیم کو چھوڑ دیجیے. وہ ہم نہیں تو بہت آج پتہ لگ گیا کہ یہ چیزیں رکنے کے لیے، مطلب یہ یہاں پہ جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہے ایسے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ پڑھنے کے لیے ہے کہ ساری ایسے بہت سے علامتیں ہیں، ہمارا علامت کو نہیں جیسے یہاں پر سل لکھا ہوا ہے نا، اب یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر کوئی رکنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ رکنے کی علامتیں الگ ہوتی ہیں، ہے نا. پھر وہ کہیں لا ہوتا ہے، کہیں وقف ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، وہ رکنا نہیں رکنا، کہاں رکنا، وہ الگ علامتیں ہیں. تو بعض ایسی علامتیں ہیں جو قرأت میں یوز ہوتی ہیں کہ ہاؤ ٹو، ہر چیز ایک ہی ٹون میں ہے نا. اردو ہو انگریزی ہو، آپ اگر سمجھ کے آواز سے آپ پوچھیں گے آپ کے کہاں ویر آر یو گوئنگ، اس میں یہ صحیح بات ہے. آپ کیسے پوچھیں گے؟ اس سے سوالیہ ٹون الگ ہوتا ہے. واٹ آر یو ڈوئنگ، واٹ آر یو ڈوئنگ، ویئر آر یو گوئنگ، where are you going. Your tone will express that you are asking a question. Then جب آپ جواب دیں گے I am going to dash dash dash، تو یہ ٹون جو ہوتا ہے وہ سمجھ کے جب آپ بات کرتے ہیں، بہت سے لوگوں میں وہ ٹون بھی نہیں ہوتا کہ آپ سوال بھی جواب کے ویسا کرتے ہیں، جواب سوال کا ویسا کر دیتے ہیں. تو اصل قرآن کا بھی ویسے حساب ہے کہ کوئی بھی بات کرتے ہیں دا ٹون از ویری امپورٹنٹ. وہ ٹون ہی جو ہے ہمارے جملے کے معنی بدل دے سکتا ہے. جی سر، جزاک اللہ. صحیح. چلیے اب یہ بل بھی ہو گئی، میں سمجھا ابھی 2 آیتیں، کوئی بات نہیں، 2 آیتوں کے بعد نور کی تمہید بھی بتانا ہے. بہت چیزیں وقت لے لی، لیکن ایک چیز کا مجھ سے پرومس کیجئے کہ ایک آدھ ہفتے میں تھوڑا ٹائم نکال کے آپ اپنے ایک کاپی میں تمام چیزیں جو آپ سیکھی ہیں، اسم کے بارے میں، فعل کے بارے میں، اور حرف کے بارے میں، اسم کے اقسام، افعال کے اقسام، پھر نحو میں جب مرکبات میں کیا کیا مرکبات آپ لیے، پھر وہی نحو میں جب ایک اسم ہوتا ہے تو وہ فاعل کب ہوتا ہے، مفعول کب ہوتا ہے، مفعول کسے کہتے ہیں، اس کا فعل سے کتنے طریقوں سے تعلق ہوتا ہے نا. وہ فعل کہاں ہوا، کس جگہ ہوا، کس وقت پہ ہوا، یا کیوں ہوا، یہ سارے اس کے کیوں کا جواب دینے والا جو اسم ہوگا وہ کون سا مفعول کہلائے گا. یہ ساری چیزیں غور کر کے ایک کاغذ پہ جاٹ ڈاؤن کریے، اور وہ جو آپ کے کانسیپٹ ڈیولپمنٹ ہے، امریکہ بھی پیالی مشقاب کیا کانسیپٹ ڈیولپ نہیں کرنا ہے، بلکہ قرآن کے جو کلمات ہیں ان کا کانسیپٹ، اور نحوی تحلیل میں جو مرکبات ہیں اس کا کانسیپٹ آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ اور پرفیکشن کی طرف ایک ایک قدم آگے بڑھتے جائیں گے. Am I clear to you? جی سر کچھ چیزیں ہیں، بہت ہی کچھ چیزیں ہیں جس پہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ پونڈر نہیں کیا ہوا، تو اس وجہ سے شاید ہم لوگوں کی غلطی یا کنفیوژن ہے. باقی کافی چیزیں جو ہم نے اچھی طرح تو سمجھ لی ہیں، لیکن ابھی بھی یہ کچھ مرکبات میں کچھ کنفیوژن ہے باقی. جیسے میرے اپنا یہ کہ ابسن جو ہے وہ میں بہت سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر نیکسٹ ٹائم ایسا کچھ آئے گا تو ول آئی بی ایبل ٹو اس کو کہہ سکتی ہوں کہ یہ مطلق ہے کہ نہیں ہے. وہ پریکٹس سے انشاءاللہ آئے گا تو آئے گا انشاءاللہ. ابھی کے لیے تو تھوڑا سا کنفیوژن ہے، مطلب میں ایگری کر رہی ہوں کہ وہ ہے مطلق، لیکن کیا اگلی دفعہ کچھ ایسے آئے گا تو ہم اس کو بتا سکیں گے. سو
پریکٹس سے انشاءاللہ ہوگا سر. میں پرسکرپشن دے دیا ایز اے سر ڈاکٹر. سارے مرکبات اتنی دفعہ کیے ہیں سر, کوئی 50 کاپیاں ہیں جس میں 50,000 میں دفعہ لکھے وہ ہوئے تو میں سمجھا, میں بیچ میں ہوں. میں ڈاکٹر سید, مجھے نکالیے حمیرہ اور مرکبات یہ دونوں ہونا, حمیرہ اور اسم کے تمام قسم, یہ بیچ میں سے مجھے مائنس کر دیجئے. اب آپ اور وہ مرکبات, وہ اسم, وہ فعل, وہ کاپیاں 1000 بھرے ہوں گے, ایک آپ اور گرامر دونوں ایک جگہ ہو جائیے, مجھے اس میں سے خارج کر دیجئے. اب وہاں پر آپ کی تشنگی کہاں ہے؟ اگر وہ آپ کرنے کے بعد مجھ سے پوچھیں گے تو اس وقت میں آپ کو ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلاؤں گا, آپ کی تشنگی دور ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے تشنگی پیدا کرنا ہوگا, اپنی پیاس کو پیدا کر کے اس کا اظہار کرنا پڑے گا, تبھی میں آپ کو پانی پیش کروں گا, اس وقت آپ پی سکیں گے. فی الحال جو کچھ سیکھا ہے اس میں سے مجھے مائنس کریے and make a direct relation with the words kalimat and humaira and anyone, not only humaira, kalimat and fatima, kalimat and sajida, kalimat and rashida. یہ ربط آپ پیدا کر لیجئے, خود اس کو ایک ڈیفینیشن بنا لیجئے. میرے کو گولی ماریے, بیچ میں نہیں ہوں. میرا ڈیفینیشن جو میں سمجھایا, آپ جو اب تک پڑھے ہیں اس کے لحاظ سے اپنا ڈیفینیشن بنا لیجئے, اور اس کی وضاحت خود آپ اس کو ڈائریکٹ سمجھیے. اس کی آپ تھوڑی مشق کر لیں گے, یو ول بیکم پرفیکٹ, اینڈ دین موسٹ آف دا ڈاؤٹس ول وینش اوے, اینڈ یو ول ڈیولپ یور concept of the words, how is it used, in what capacity this kalima is used. وہ ایک چیز آپ کے پاس ہو جائے گی. آپ 1000 کاپیوں کے پاس ہوں گی, لیکن ان سب کے اندر میں بھی موجود ہوں گا, آپ بھی ہوں گے, میں بھی ہوں گا, گرامر بھی ہوں گی, کلمات بھی ہوں گے. مجھے نکالیے وہاں سے, اور پھر ڈائریکٹ آپ کا اور کلمات کا رشتہ بنائیے. سر لیکن جو کچھ کنفیوژن ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں ہے, تو ہم اس کے بارے میں کیا کریں؟ آلریڈی ہمیں پتہ ابھی ہے. کیا بولا, پانی پلاتا ہوں بولا نہیں بولا؟ تو پھر ہاں, تو پھر ہم آپ کو کب بتائیں گے, کیونکہ ہمیں آلریڈی جب ہی. آپ کر لیں گے, جب وہ کام جو میں کر رہا ہوں کر لیں گے, تو میں نے یہ سب کیا. یہاں یہ ڈاؤٹ ہے, پچھلا جتنا قرآن پڑھے ہیں وہاں پر کیا کیا الفاظ آئے تھے. دس از دا ون وے, اٹ از کالڈ مفعول مطلق. اور یہ ابھی آیا کہ وہ اس فعل کے الفاظ سے بدلا ہوا کلمہ ہے, اور تو اس کو بھی مفعول مطلق کہیں گے. پہلے یہ اپنے ذہن میں کلیئر کر لیجئے. اس کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا, آپ پڑھتے رہتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, وہاں ڈھونڈیے کہ کتنی جگہ ایسے کلمات آئے جو فعل کی کاپی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ مفعول مطلق ہیں. اوکے, ویسا کریے. کرنے کے بعد پھر میں سے پوچھیے, نہیں کہ میں کوئی ٹیپ ریکارڈر ہوں, اس کو بجاتے جاؤں گا, جتنی بار بولے بجا دوں گا, ایسے نہیں. اوکے, تھوڑا سا کر کے دیکھیے. وہ 1000 کاپیوں کو اپنی جگہ رکھ دیجیے, اس میں بھی ہوں. مجھے نکالیے ڈائریکٹ اپنا اور گرامر سے رشتہ بنا کے دیکھیے. تھوڑے کر کے دیکھیے. میں نہیں کر رہا ہوں کہ ایک ہی نشست میں آپ سب کر لیں گے 10 منٹ, اور یہ بڑا بورنگ کام بھی ہوتا ہے, اور اس میں ذہن پہ بہت بڑا بوجھ بھی پڑتا ہے. جب آپ سوچ کا کام کرتے ہیں تو ایسی صورت میں تھوڑا سا لیجیے اور اس کو جج کر لیجیے کہ آپ کے پاس اس کا صحیح کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے. پھر خود آپ کا ڈاؤٹ ہی آپ ہی کلیئر کر لیں گے. اور پھر اس کے بعد بھی آپ کی تشنگی کے معنی سمجھتے ہیں نا؟ جی سر, پیاس. ہاں, آپ کی پیاس باقی رہی تو وہ ایک گلاس پانی میری طرف سے پیش ہوگا انشاءاللہ. Is it clear to everyone? Do you agree? جی سر. الحمدللہ. سر انشاءاللہ we'll try. انشاءاللہ.
دعا کے بعد سجدہ 1 سیکنڈ میں یہ اس سے پہلے کر لوں، خیر دوسرے لوگ جو جانا چاہتے ہیں چلے جائیں. پلیز ایک وہ سورہ حج کی 5ویں آیت ہے نا سجدہ، جی سر. اس کو آپ اٹھا کے یہاں پر دیکھیے. یہ ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے حدیث نبوی، کون سا یہ جو ہم کر رہے ہیں نا نبوی، یہ کہاں جی پر ہے سر. وہ؟ آپ جب نکالتا ہوں میں where is it؟ سر سورہ حج کے لیے نہیں سورہ حج نہیں بتا رہا، 1 سیکنڈ. اس میں حدیث نبوی یہاں آپ کو دکھ رہا ہے دس ون؟ ون نوٹ پہ. ہاں یہ ون جی سر. نوٹ کے اندر اس میں حدیث نمبر 4 ہے نا، یہ حدیث جی نمبر سر. 4 ہے. دیکھیے یہ دکھ رہا ہے آپ کو یہ؟ جی سر. ہاں یہ اس کو سورہ حج کی 5ویں جو آیت ہے اس کو یہاں پر ڈال دیجیے. کر سکتے ہیں اس کو حدیث 4 وہاں کے سے؟ ساتھ. ہاں سر وہی حدیث کریں 4 کے ساتھ آیت فوج نمبر کے 5 ڈالنی ہے 5 سورہ حج. سورہ فتح کی سندہ. کل مجھے اس کو یوز کرنا ہے. یہ حدیث بالکل اس آیت کی ترجمانی کرنی ہے اس کو. تو پھر ہم فرائیڈے کے کلاس میں وہ کہیں جا کے نکالنے کی بجائے بس اتنا کر ہی دیں، وہاں سے اس کا وہ کیا فوٹو شاٹ لے کے یہاں پر جی سر. ٹھیک ہے. جی کوئی اس سر. کے سر ورڈز میننگ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ آیت چاہیے. خالی سر آیت. جی سر ایک دفعہ دوبارہ کنفرم کرتی ہوں آپ سے، سورہ حج کی آیت نمبر 5، اور میں نے اس کو حدیث نمبر 4 کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ اس کو بس ہم نے اس مقام پہ جی سر یہ ٹھیک ہے. حدیث کے نیچے جی سر انشاءاللہ. انشاءاللہ. سر تو یہ مجھے اس کو ضرورت جمعے کو پڑے گی جب تک آپ سکون سے کبھی بھی. جی سر انشاءاللہ کر دوں گی. نو انشاءاللہ. پرابلم. چلو ہمارا دعا کرو. لیٹ اس کل فنش. ہی ہے، جمعہ کل ہی ہے انشاءاللہ. ہاں یہ ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 5-6 دن 1 ہفتے کے بعد آئیں گے. ساجدہ کے پاس کم ٹائم ہے، کل ہی ہے جمعہ. کچھ بھی نہیں ہے، وہ سجدہ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. وہاں سے فوٹو شاٹ لینا، اس میں ڈال دینا. وہ کر تو سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ میں کر دوں گی. نو پرابلم. چلو ہمارا ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا حکمہ. یا اللہ ہمارے فہم کو کھول دیجئے، ہمارے ذہنوں کو اتنا بڑا کر دے اور دل کو اتنا بڑا کہ ہم قرآن کے فہم کو صحیح سمجھ سکے، ابزارب کر سکے اور اس کو اپلائی کرے، تاکہ قرآن کو ہم صحیح سمجھنے اور اس کے اوپر جتنا ہو سکے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک ہو سکے دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے ہماری ذریعے سے. انشاءاللہ کچھ سمجھنے میں غلطی ہو جائے تو اسے معاف فرمائیے، اور اس کوشش جو ہم سب کر رہے ہیں مل کے اس کو آپ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ، اور آخرت میں ہم سب کو اس کا انشاءاللہ اجر اچھا عطا فرمائے. جتنے لوگ بھی موجود ہیں اس وقت محفل میں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلیں آسان فرمائے، ان کو تمام گھر والوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ خوشیاں عطا فرمائے اور ہر پریشانی سے دور رکھے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین.